جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں ہے۔ روح کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے؟ یاجوج ماجوج کو آدم کی ڈائریکٹ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا ہے کہ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچ جائے گا۔ تو اب شروع کریں اس آیت کو، اصحاب کہف کے واقعے کو، تاکہ میں آپ کو اس کے تمام تر معاملات کو باریکی سے سمجھا سکوں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ لوگ قرآن خود اس میں سے ڈھونڈیں، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا۔ میرا کام ہے آپ کو اینگل دے دینا، ٹھیک ہے؟ سو آپ ایک ایک آیت کر کے چلیں، میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کیا کیا نشانی اور چابیاں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں اور کون کون سی چابی کو کیسے دیکھنا اور استعمال کرنا ہے دجال کے اور اینڈ آف ٹائمز کے تناظر میں۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ ادھر نا جو فوکس پوائنٹ ہے نا، یہ اردو میں پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا ہوا، عربی میں جو اس آیت میں فوکس ہے نا کہ کیا یہ واحد نشانی تھے، یہ جو عربی ہے نا اسی گرامر میں اصطلاح میں یہ لفظ یہاں پہ کہ یا تم سمجھتے ہو کہ یہ واحد نشانی سے جو ایک عجیب واقعہ ہوا ہے؟ جی آگے چلیں۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما۔ یہ تو آیت ایسی ہے کہ دجال ظاہر ہونا ہے، آپ نے اس آیت کا ورد شروع کر دینا ہے، کیونکہ یہ بالکل وہی واقعہ ہے کہ بس تو اپنے پاس سے ہی رحمت، کیونکہ باقی کی جگہوں سے تو ہمیں اب کوئی امید نہیں۔ پوری دنیا ہمارے خلاف ہو چکی ہے، لیٹرلی پوری دنیا۔ دجال نے ایک گھر میں اپنی پینیٹریشن کر دینی، اب جو بچے گا وہ یہی کہے گا کہ نہ میری ریسورسز کوئی بچی ہیں، نہ کوئی جاننے والا بچا ہے، نہ کوئی گروہ بنا سکتے ہیں ہم الگ الگ کلسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو اکیلا ہی ہے رب جو کہ ڈائریکٹ غیبی مدد ہی کرے گا، اب کوئی زمینی اور یہ والے قوانین نہیں ہمارے کام کسی آنے والے کہ ہم کوئی جو ریسورس اکٹھی کر سکیں، لوگوں کو اکٹھا کر سکیں اور پھر کوئی جتھا بنا کے کوئی کنونشنل طریقے سے کام نہیں ہونے والا بھی ہے۔ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے پورے کر کے دکھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی اسی قوانین کے تابع کیا ہے۔ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ کنونشنلزم کے تھرو کام ہو سکے، ہمیں انتہائی لارجر دین لائف ان کنونشنل طریقے سے خود خاص اپنی طرف سے کرم کر دے کہ کوئی معجزہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ یہ دیکھیں نا، پھر اردو میں یہ والا مسئلہ ہے، حالانکہ کان کو تھپکی دے کے یہ پوری کی پوری امت اس آیت پر سے ایسے گزر جاتی ہے جیسے کہ ہم بچپن سے مائیں ہماری کانوں پہ تھپکی دے کے سلاتی تھیں۔ سلانے کے معنی میں ہمیں تو کمر پہ تھپکی دے کے سلایا جاتا تھا، کانوں پہ تھپکی دے کے کس کو سلایا جاتا ہے؟ اس بارے میں 1000 سال سے بحث کیوں نہیں کھلی ہوئی؟ میرا یہ سوال ہے۔ ہزاروں سال سے ہم 1400 سال سے ہم اس آیت کے اوپر بحث کر کے اور ترقی کیوں نہیں کر گئے؟ آپ سوچیں اس بارے میں، اس تفسیر میں بھی بحث نہیں ہونی، بس گزر گئے اوپر سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو نشانی کے طور پہ لے نہیں رہے ہیں۔ اللہ کہی جا رہے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب نشانی ہے اور تمہیں عجیب قانون توڑا ہے میں نے ادھر تاکہ تم سیکھو اس سے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس صورت کے تھرو دجال سے نجات ہوگی، تو نشانیاں دیکھ لیتے ہیں نا، چابیاں مل رہی ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں جس نے سورہ کہف کے اندر غور سے نشانیاں ڈھونڈی تو اتنی چابیاں مل جائیں گی کہ دجال کے لیے کافی ہوگا۔ لوگوں نے ڈھونڈی ہیں تو ملی ہیں۔ اب ہمارا چونکہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جب سورہ کہف بتائی ہے تو اس میں ہماری بچت کے لیے بتائی ہے، تو وہ کیا بچت ہے؟ یہ اس طرح کی نشانیوں سے ہمیں آپ کو غور و غوص کرنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ کانوں پہ تھپکی دے کے کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ اب ضربنا علی اذانہم کہ کان پہ چوٹ لگی ہے، غور سے سمجھیں اس کو۔ یہاں پہ اصحاب کہف 3 یا اس سے زیادہ تھے، کیونکہ عربی کا جو صیغہ ہے وہ 1 کے لیے الگ ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ ہوتا ہے اور 3 یا اس سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اردو میں ایسے نہیں، اور اردو میں واحد 1 اور جمع جتنے مرضی ہوں 1 سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ انگلش میں واحد 1 جمع جتنے مرضی ہوں 1 سے زیادہ جمع۔ عربی میں ایسے نہیں، عربی میں واحد 1 2 الگ اور 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو 3 تو یہ تھے ایٹ لیسٹ، کم از کم 3 تو تھے، ٹھیک ہے؟ یا اس سے زیادہ تھے، آف کورس اس سے زیادہ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی ہے آگے سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا۔ ان کو کہہ دو اے محمد کہ اللہ کو ہی پتہ ہے یہ کتنے تھے اور
کتنے یہ, اور اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے, مگر اس بارے میں بحث چھوڑ دو, یہ ہوا میں تیر اللہ نے خود کہا ہے ہوا میں تیر چلا رہے ہیں بیٹھ کے, کیونکہ کچھ نہیں ان کو پتا کہ کتنے تھے, مگر اللہ نے خود جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ جمع کا ہے, تو اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ 3 یا سے زیادہ تھے. اب آپ کو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں اس بارے میں, ہم 6-7 لوگ اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہمیں اکٹھا سلانا ہے, اگر آپ نے اکٹھا, تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ اکٹھا سلانا ہے, کان پہ تھپکی دے کے, اسی لمحے میں ہم سب کو سونا ضروری ہے, ورنہ تو میرے سامنے اچانک کان پہ تھپکی ہے اور آپ سو اور میں جاگ رہا ہوں, تو میں تو دیکھ لوں گا آپ کے ساتھ کیا ہوا نا, سمجھ رہے؟ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں دیکھ لوں گا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھ لیا تو. پھر میں یہ نہیں کہوں گا اٹھ کے کہ ہم ایک لمحے سوئے تھے, ایک پہر یا سے زیادہ, میں تو خود بولوں گا نہیں میں نے تجھے خود سوتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا ہے, تیرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے, تو اچانک ڈراپ ہوا ہے, کیونکہ کان پہ تھپکی لگی, یہاں پہ تھپکی کا لفظ اس طریقے سے نہیں اللہ نے لکھا ہوا, کان پہ ضرب لگی ہے آگے, اور ایسے تصویر بنتی ہے. اردو کی کمزوری ہے یہ, اور اردو اتنی لاچار زبان ہے کہ وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتی. کان پہ ضرب لگنا اردو میں کیا ہوتا ہے؟ تھپڑ مارنا. کچھ ترجمے میں تو میں نے خود پڑھا, کان پہ تھپڑ مارا فرشتے نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ادھر کہ یہ جتنے تھے 10 تھے, 11 تھے, 100 سے 200 تھے, کیا پتا 500, ہمیں کیا پتا کتنے, اللہ نے کہا ہمیں نہیں پتا. تو 3 تو تھے نا, تو 3 بندوں کو کان پہ اکٹھی ضرب لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے, کیونکہ ساؤنڈ اکٹھی 3 بندوں کو جاتی. ورنہ دوسرا مطلب کیا لینا پڑے گا کہ جتنے بھی تھے اتنے ہی یہ فرشتے نیچے آئے اور سب نے اپنے آپ کو ٹائم کیا کہ سب کو سلانا ہے اسی لمحے میں, تو سب نے ایک ہی وقت میں تھپڑ مارا سب کے کان پہ, سمجھ رہے؟ یا پھر یہ آسان سا مطلب ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ساؤنڈ کان پہ چوٹ لگی ہے, کان پہ چوٹ کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے, اور وہ ایسی ساؤنڈ تھی کہ سب کے سب اچانک اسی لمحے سو گئے. اب وہ کان پہ پروڈیوس ہونے کا مطلب ہی ساؤنڈ ہے, ورنہ آنکھ پہ ضرب لگتی تو کچھ روشنی کا معاملہ ہوتا, یہ کان پہ ضرب لگی ہے تو کچھ ساؤنڈ کا معاملہ. یہ ہے ضروری چابی یہاں پہ جو دجال کے ٹائم پہ ہمارے کام آنی ہے, کہ ساؤنڈ کے ساتھ وہ کیا کرے گا, یا پھر ہم ساؤنڈ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. ساؤنڈ کیا ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو ہم دجال سے بھاگ سکتے ہیں, جیسے یہ بچ کے بھاگیں. ابھی بتاتے ہیں اللہ کیسے بچ کے بھاگیں, ابھی آتی ہے. سو sound is the key here. ضربنا على آذانهم, sound produced at such a certain frequency کہ جو ان سب کو ایک یک مشت کسی ایک خاص نیند کے اندر داخل کر جاتی ہے. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. یہ تو ابھی واقعہ بیچ میں جو کچھ ہوا وہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم بتایا کہ جب یہ اٹھے تو خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان دونوں کا ڈائلاگ کروایا, دونوں گروپس کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 سے بھی زیادہ ہیں, 2 گروہ بنے, ٹھیک ہے, ورنہ تو 2 گروہ نہیں بنتے نا 3 کے گروہ, ایک بنتا ہے, 2 بندے ایک طرف, ایک بندہ ہے, تو یہ 3 سے تو زیادہ ہیں. تو ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے بات کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے اس واقعے کو, کیونکہ وہ نہیں پہچان سکے, دونوں گروہ کو نہیں سمجھ آئی کیا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہوا, مگر یہ واقعے کے اندر ڈائلاگ, آپس کا ڈائلاگ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. پڑھیں, ابھی پتہ چلتا ہے آپ کو. ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. نہیں, یہ آیت دوبارہ پڑھیں. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. جی, اب یہ اس میں سے بات سمجھنے والی ایک اور ہے کہ جب آپ کسی ایسے واقعے سے گزریں گے, کسی ایسی ڈائمینشن کی ٹرانزیشن سے گزریں گے, تو آپ کے اوپر کیا فیلنگ ہوگی یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اندر, کہ آپ کو یہ فیلنگ آئے گی ہی نہیں کہ وقت گزرا ہے, حالانکہ وقت کتنا سینکڑوں سال گزر چکے ہوں گے, آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ سو چاہے وہ دجال کر رہا ہو کسی مرضی طریقے سے, اور کیا پتہ اسی ٹیکنالوجی کے تھرو اس نے یہی والے راستے کھولنے ہوں, یا پھر ہم ویسے کسی طریقے سے کوئی ایسی علم کے تھرو ہم اتنی ترقی کر لیں کہ ہم بھی اس طرح کے
واقعات کر سکیں لوگوں کے ساتھ کہ ایک بندے کو 100 سال کے لیے سلا دیں وہ اٹھے. تو سائنس ابھی تک ایسا واقعہ ایسی علم کو نہیں جانتی, نہ ہی ایسی نفسیات تک پہنچی ہے, بنا سکی ہے کہ ایک انسان کو 500 سال کے لیے ہم یا 300 سال کے لیے ہم کسی ایسے پروسیس سے گزاریں اور اس کے بعد وہ واپس اٹھے تو اس کے ساتھ وہ والی نفسیات اس کی بنی ہوں جو کہ اصحاب کہف کی بنی. یہ ان اصولوں کے خلاف ہے یہ جملے جو اصحاب کہف کے گروہ نے آپس میں ایک دوسرے کو بیان کرنے ہیں. وہ اصول جو اس وقت کرنٹ علم کے علوم کے تھرو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسے واقعہ ہو جائے تو ہم کیا بات کریں گے, وہ والی بات نہیں کریں گے جو یہ تو گروہ بات کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں. وہ کیا بات کی انہوں نے؟ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی. یہ تو یہودیوں کو سوال کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں, تم نے جو کہانیاں سنی ہیں نا جس میں تو کچھ سچ ہے تو کچھ جھوٹ ہے, اب ہم بتائیں گے تمہیں اصل میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. یہ ہے اس آیت کی ٹون کہ تم نہیں ہمیں بتاؤ گے اصحاب کہف کون تھے اے محمد, یہ لے کے آئے تھے نا سوال ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اصحاب کہف کو کیا بتاؤ گے, ہم تمہیں بتائیں گے اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. اس میں ایک چیز نقطہ پھر دوبارہ سے اس پہ اصرار کروں گا کہ ایک ممتحن آپ کے پاس آئے کہ آپ کی کوالیفیکیشن چیک کرنی ہے میں نے, اور آپ کو پیپر دے اور آپ اس کو بتائیں نا کہ کوشچن پیپر آپ نے انکمپلیٹ دیا ہے. کوشچن ایسے پوچھنا ہی غلط ہے. میں کوشچن تو پہلے درست کر دوں آپ کا, تب آپ کو پتہ چلے کہ ممتحن زیادہ علم رکھتا ہے یا جو طالب علم ہے جس کو آپ نے چیک کرنا ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ بہت بڑا علم لے کے آئے ہیں اور آپ کی کتابیں اور تورات اور آپ نے تالمود رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ اور آ گئے ہیں کہ ہم چیک کریں گے نبی کون ہوتا ہے تو کون نہیں. نبی علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مت بتائیں, مجھے نہ بتائیں کہ اصحاب کہف کیا تھے, ہم تمہیں بتائیں گے کہ اصحاب کہف کیا تھے. تم نے جتنے بھی قصے کہانیاں سنیں نا وہ نبیوں سے نہیں آئے ہوئے. نبی نے جو اوریجنل سنائی تھی نا جس قوم کو, تمہارے پردادوں کو اور ان کے بھی پردادوں کو, وہ کوئی اور کہانی تھی. تم تک ادھر ادھر سے ایک کھچڑی بناتی ہوئی ہے, میں تمہیں درست کر کے بتاتا ہوں. تم نہ ہمیں بتاؤ نبی کیا ہوتا ہے, ہم آئندہ کے لیے بھی تمہیں بتائیں گے نبی کیسے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بنی اسرائیل نے قیامت تک اپنے مسیح کو ڈھونڈتے رہنا انہی سوالوں کے تھرو. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں, جو کہ دجال کا اوریجنل کلیم ہونا ہے نا. جی یا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے. جی یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ جی ہاں بالکل. بھلا اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیو, جب تم ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں, تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو. تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا, اور جب وہ غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا. اور یہاں پہ رک جائیں. یہ اب یہ ایک بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ نقشہ بنا لیں گے, دنیا میں کوئی ایسی غار نہیں ہے جو کہ اس وقت اس لینڈسکیپ آف دا پلانٹ پہ ہو کہ جس میں یہ نشانی پوری ہو سکتی ہو کہ جب سورج نکلے گا تو دائیں طرف سے کترا کے گزر جائے, اور وہی سورج جب غروب ہو رہا ہو تو بائیں طرف سے کترا کے گزرے. یہ اس اسپیس کے اندر جس اسپیس میں ہم رہتے ہیں یہ میتھمیٹکلی پاسبل نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا 1000 سال کی محنت چاہیے تھی, ہمارے علم کی اتنی پختگی چاہیے تھی, ہمیں اس آیت کے اوپر بحث کی اتنی پختگی چاہیے تھی کہ ہمارا علم اس لیول تک آ چکا ہوتا, مگر ہم نے قرآن سیریس نہیں لیا. اس آیت میں جو میتھمیٹکس اور جیومیٹری بتائی ہے, میتھمیٹکس جیومیٹری کی بیسس ہوتی ہے نا, جو جیومیٹری بتائی ہے نا اس غار کی, وہ پیپر پہ آپ ڈرا نہیں کر سکتے. سوچیں ذرا, آپ کا ذہن
کیا بناتا ہے نقشہ کہ ایک ایسی غار ہے جس کے اندر ایک کھلا علاقہ ہے، جو آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہم نے اس کو ان کو کھلے علاقے میں غار کے اندر اسپیس گراؤنڈ ہے، ایک فلیٹ ایریا ہے جدھر یہ سو رہے تھے سارے. یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اندر سے فلیٹ ہے، باہر جہاں سے بھی وہ سوراخ ہے غار کا جہاں سے وہ انٹر ہوئے ہیں، وہ جس مرضی طریقے سے آپ اس کو غار کو پریزنٹ کریں، اس ٹیبل کے اوپر بنائیں، پیپر پہ نقشے بنائیں، آپ کو پتہ ہے سورج آسمان میں کہاں سے نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے. وہ اپنی آرک پوری کرتا ہے. دائیں طرف جب طلوع ہوتا تھا تو دائیں طرف سے کترا کے گزر جائے گا سورج، کسی بھی اینگل پہ دائیں طرف سے کترا کے گزروائیں ذرا جیومیٹری میں، تو وہ بائیں طرف سے غروب ہوتے ہوئے نہیں گزر سکتا. طلوع کے وقت اگر دائیں طرف سے راستہ چھوڑ کے گزر رہا ہے تو بائیں طرف سے غروب کے وقت وہ نہیں گزر سکتا. ایسا کوئی اینگل نہیں ہے جو کہ آپ کسی بھی ایسی غار کا بنا سکیں اس فلیٹ ارتھ کے اوپر. یہاں سے آگے ہی نہیں جانا چاہیے ہمارا پروگرام بھی اور کوئی بھی بحث بھی، کہ جب تک ہم اس غار کی جیومیٹری نہیں سمجھتے ہمیں سمجھ کیسے آئے گی نشانی کیا ہے. یہ آیت آپ دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی سیریس بات کو میں نے یہاں پہ روکا ہے. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا. جی. اور اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے. یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ دیکھیں آپ ذرا یہاں پہ نا، یہ زمین ہے جس کے کشادہ حصے پہ اصحاب کہف یہاں موجود ہے. آپ کے اور میرے ذہن میں جتنی بھی غاریں بنتی ہیں نا وہ پہاڑ کے اندر بنتی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ لیں زمین میں بنایا تھا غار. سارے آپشنز لے لیتے ہیں ہم. ایک زمین کا غار ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ گئے ہیں اور ایسے کر کے کنویں کی طرح. ٹھیک ہے کہ فلیٹ ایریا دینا ضروری ہے، اللہ نے کہہ دیا فلیٹ ایریا جہاں پہ وہ سو رہے ہیں. اور غار ایسے ہے، جب وہ یہودیوں کو ڈیڈ سی اسکرولز ملے نا، اپنی کتابیں ملی ہیں ان کو، تو وہ ایسے غار سے ملی ہیں. ایک چرواہا تھا، اس نے سوراخ دیکھا تو اس نے نیچے پتھر پھینکا تو برتن کے ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے مٹی کے برتنوں میں مٹکا ٹوٹا ہو جیسے. غار اندھیرا تھا ادھر، تو رات کا ٹائم اور دن کے ٹائم میں بھی روشنی نہیں آتی. تو بہرحال اس نے جب برتنوں کی آواز سنی تو وہ اپنی کیوریاسٹی میں نیچے گیا اور نیچے دیکھا سینکڑوں مرتبان پڑے ہوئے ہیں، مرتبان میں لاک ہوئے ہوئے وہ اسکرولز پڑے ہوئے لیدر کے، اور لیدر کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی سر. تب کہیں جا کے یہودیوں کو اپنی کتاب کی ہسٹری کی سب سے 3000 سال کی سب سے بڑی ڈسکوری ہوئی ہے یہ. اور اس کو تو نہیں پتا تھا کیا ہے. تو وہ چرواہا تھا، رات کو آدھے تو اس نے اسکرول جلا دیے کیونکہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کو. ٹھیک ہے، اتنا بڑا نقصان ہے یہودیوں کا اس مسلمان چرواہے نے. اور $40 یا $50 میں انہوں نے خرید لیے سارے. ٹھیک ہے، جو اس وقت اسرائیل کی سیکیورٹی میں پڑے ہیں. بہرحال وہ غار ایسی ہے، آپ اگر پڑھیں گے نا اس کے بارے میں تو وہ ایسی ہے، وہ زمین پہ چلتے ہوئے نیچے کی طرف. تو ایک تو یہ غار ہو گئی. دوسری غار جو ہمیں پتہ ہے غار کس طرح کی ہوتی ہے، کہ وہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر یہ انٹری ہے، اور یہاں پہ انسان آتے ہیں اور یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں. یہ کنونشنل پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اور یہ ایک انکنونشنل غار ہے، کسی بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب دونوں کیسز کے اندر پہلے ہم یہ والا کیس لے لیتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے، اس کے کس طرف مرضی آپ غار کا دہانہ کر لیں، ادھر کر لیں ادھر کر لیں، ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں غار میں، اور ادھر سے بھی اور چوتھی طرف سے بھی. ٹھیک ہے، سمجھ لیں ادھر سے انٹر ہو سکتے ہیں. اب آیت پڑھیں آپ، واقعہ کیا ہو رہا ہے ادھر. یہ والی آیت دوبارہ پڑھیں. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا. اب سورج یہاں سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، یا یہاں سے بھی نکالتا ہوں، بھی فکر نہیں کریں، ساری آپشن دیتا ہوں آپ کو. یہاں سے پہلی آپشن ہے یہاں سے نکلنا ہے. غار کا منہ اس طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیسنگ دا سن ہے. غار فیسنگ دا سن نہیں ہو سکتا کیونکہ نکلتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ دائیں طرف. تو دائیں طرف تھوڑی جا رہا ہے، تو میرے تو اوپر سے گزر رہا ہے نا سورج.
تو غار کا منہ یقیناً ایک طرف ایسا ہونا چاہیے کہ سورج یا تو دائیں طرف جائے یا بائیں طرف جائے، مگر سورج دائیں طرف سے نہیں نکلتا تھا۔ اللہ نے کہا ہے جب سورج نکلتا تھا اگر تم اس کو دیکھتے تو غار کی دائیں طرف سے سرکتا ہوا نکل جاتا۔ سورج کی کرنیں نہیں، سورج، ٹھیک ہے؟ تو غار کی دائیں طرف سے سورج نکلنا ہے، جب ابھرتا ہے سورج تو دائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھیں ابھی آیت، لوگوں کے اٹینشن کو میں نے یہیں پہ رکھنا ہے۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا۔ دائیں طرف ہٹ کے نکل جاتا۔ یہ واقعی انگلش میں بھی یہی ترجمہ ہے، عربی بھی یہی کہہ رہی ہے، اس لیے الفاظ میں مسئلہ نہیں کروں گا میں، کیونکہ ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا۔ ایگزیکٹ سیم وربیج ہے عربی کی جو یہ ترجمے میں بتا رہے ہیں کہ غار ادھر ہے، سورج دائیں طرف سے ہٹ کے نکلنا ہے۔ دنیا میں ایسا سٹرکچر آپ بنا ہی نہیں سکتے اس فلیٹ ارتھ پہ، سوائے ایک آپشن کہ میں آتا ہوں اس آپشن پہ۔ اب اس طرف آ رہے ہیں پہلے تو، جس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا صاحب ادھر تو ہو سکتا ہے، چلیں یہ زمین میں غار بنا دی میں نے، یہ لیں زمین پہ غار، زمین پہ غار ہے یہ، سورج کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا، جیسے ہی سورج نکلے گا تو یہ زمین کی غار اوپر کی طرف کھلتی ہے، تو سورج دائیں طرف سے نہیں نکل سکتا کیونکہ اب وہ فیسنگ دا اسکائی ہو گیا۔ دائیں طرف سے نکالنے کے لیے سورج کو ادھر سے یا ادھر سے گزارنے کے لیے وہ اینگل ہی غلط ہے کہ ہم آسمان کی طرف سورج نکل رہا ہے تو میں غار کی بجائے غار سے نکلے ہوئے بندے کی دائیں طرف یا بائیں طرف بنانی پڑے گی۔ تو سمجھ لیں ہم اس کی بنا رہے ہیں یہاں پہ۔ تو سورج جیسے ہی نکلے گا تو کہیں سے بھی وہ سرکتا ہوا نہیں جائے گا، وہ غار کے اوپر سے ہی گزرے گا۔ زمین اتنی چھوٹی سی ہے، یہ دیکھیں زمین ادھر ہے، یہاں پہ بناتا ہوں، سورج اتنا بڑا ادھر ہے، ٹھیک ہے، زمین اسے گر ایسے گھوم رہی ہے۔ تو زمین کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہوتا جو ہمارے اسپیشلی وہ والا علاقہ جو ہم نے خود ہی بنا دیا کہ اصحاب کہف ادھر تھے۔ آپ کو پتہ نا اس وقت دنیا میں ایک خاص جگہ نامینیٹ کی ہوئی ہے انسانوں نے کہ یہ تھا اصحاب کہف کا غار، جس کا کہیں سے بھی دائیں اور بایاں سورج ادھر سے نہیں گزرتا۔ اس پورے علاقے میں اس سورج اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھتا ہے، دائیں یا بائیں طرف نہیں رکھتا۔ زمین کے کرویچر کے اوپر دایاں اور بایاں سورج نہیں کرتا، کیونکہ سمجھ لیں پاکستان میں جب سورج کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو ہم سورج کو جدھر سے بھی کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو سورج میرے سر کے اوپر آئے گا اور سر کے اوپر سے ایسے گزر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہاں پہ تھے، میں ابھی بتاتا ہوں کہ پاسبلٹی اس غار کے تھرو کہاں پہ بنتی ہے کہ جب تک میں ادھر اس پول کے اوپر یا ساؤتھ پول کے اوپر یہ جگہ غار نہ بناؤں، اگر میں پھر بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ ساؤتھ پول پہ تھے یا وہ نارتھ پول پہ تھے، اگر ان پولر ریجن کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ غار بنائی جائے تو سورج دایاں اور بایاں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، اسپیشلی دائیں سے سرک کے سائڈ سے نہیں نکل سکتا، اور اگر سمجھ لے نکل بھی سکتا ہے تو ایک ہی ٹائم پہ وہ طلوع ہوتے ہوئے دائیں کرے اور غروب ہوتے ہوئے بائیں نہیں کر سکتا۔ پھر سمجھ رہے؟ کسی بھی ایک ایسی چیز کو زمین پہ کھڑا کریں، کسی بھی، میں بھی کھڑا رہتا ہوں اور سورج سمجھ لیں میرے ادھر سے نکلتا ہے تو دائیں طرف سے سرک کے نہیں نکل سکتا، وہ میرے سر کے اوپر سے گزرے گا۔ اب میں فرنٹ فیس کروں گا تو میرے سر پہ گزرے گا، یہاں سے میں دائیں طرف سے طلوع تو کرا دوں گا اپنی، مگر وہ سرک کے گزر نہیں رہا، وہ سیدھا میرے سر کے اوپر ہی آئے گا۔ میں جتنا مرضی گھوم پھر لوں، سمجھ لیں کسی ایک اینگل پہ میں سورج کو دائیں طرف سے نکلوا بھی دوں تو غروب ہوتے وہ بائیں طرف سے نہیں نکل سکتا میرے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرک کے نکل جاتا تھا کہ سورج کی، میں وہ ایک چیز مس کر رہا ہوں جس کی وجہ سے کیا پتہ کوئی کنفیوز ہو رہا ہو، دائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا تھا اور غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا تھا، کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی کرنیں ڈائریکٹلی غار پہ نہیں پڑتی تھیں، طلوع کے وقت بھی نہیں پڑتی تھیں اور غروب کے وقت بھی نہیں پڑتی تھیں، دونوں طرف سے سائڈ سے نکل جاتی تھیں، سمجھ رہے؟
اس کا مطلب صرف ایک بن سکتا ہے، دو بن سکتے ہیں کہ یہ تو پول کے اوپر تھا، کیونکہ میں رہا ہوں نارتھ پول میں نا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ سورج اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے. پولر ریجن میں سورج اپنے ہورائزن پہ موو کرتا ہے، یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور میرے سامنے یہاں پہ جاتا ہے اور وہیں پہ غروب ہو جاتا ہے. کوئی آسمان کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں سے سورج نکلے گا اور وہاں ویسے غروب ہو جائے گا. 4 یا 6 گھنٹے کے لیے سورج نکلتا ہے تو بس اپنے ہورائزن کے اوپر ہی موو کرتا رہتا ہے سورج. تو سمجھ آتی ہے کہ میرے دائیں طرف ہے سورج، کیونکہ میرے سر پہ آئے گا ہی نہیں سورج. الاسکا میں سورج سر پہ نہیں آتا، سورج ہورائزن پہ رہتا ہے.